جیسا کہ نام سے ظاہر ہے غلط پارکنگ، یہ ہمارے معاشرے میں ناہمواریاں پائی جاتی ہیں کہ جہاں لکھا ہو غلط پارکنگ منع ہے، ہم وہاں گاڑی کھڑی کرنا اپنا فرض اولی سمجھتے ہیں۔ جہاں لکھا ہو پھول توڑنا منع ہے، وہاں سے پھول توڑنا ہم فرض اولی سمجھتے ہیں۔ جہاں لکھا ہوتا ہے یہ شارع عام نہیں ہے، وہاں سے ہم 10 دفعہ گزریں گے اور اس لوگوں کو سامنے رکھیں گے کہ ہم قانون کو توڑ کے اس جگہ سے گزرے ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب نے، ڈاکٹر عزیز فیصل نے اس کتاب کے اندر، اپنے شعری مجموعے کے اندر معاشرتی ان ناہمواریوں کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے جو ہمیں جا بجا نظر آتی ہیں۔ ڈاکٹر عزیز فیصل کی اس کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے پاس موضوعات کی فراوانی ہے، وہی 4-5 موضوع نہیں ہیں۔ آپ ٹی وی کے مشاعرے دیکھ لیں، مزاحیہ، میں ان کو مزاحیہ مشاعرے نہیں مانتا، پھکڑ پن ہے، چھچھورا پن ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی شاعری کا ان سے موازنہ کیا جائے تو یہ شاعری ہے۔ ایک میں یہاں سٹیٹمنٹ دوں گا کہ ظفر اقبال کی شاعری وقت کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ الٹا چلنا شروع ہو جائے۔ ہنومان کی جو شاعری ظفر اقبال کی ہے، ممکن ہے وہ آنے والے وقتوں میں مزاحیہ شاعری کے طور پہ پیش ہو، اور ڈاکٹر فیصل، عزیز فیصل کی یہ شاعری ممکن ہے آنے والے وقتوں میں بہت سنجیدہ شاعری کے طور پر لی جاتی رہی ہو، اور بہت خوبصورت موضوعات ہیں۔ ایک آپ نے سنا ہوگا لفظ آج کل بڑا چل رہا ہے، پرینک، کہہ کہا اور مزاح، اور اس کی مختلف اب چھوٹی چھوٹی سی قسمیں بن گئی ہیں۔ اور یہ جو حرف و معنی کا مزاح ہے، اس کے اندر بھی کئی جگہ ہمیں پرینک ملتا ہے، اور جس طرح آپ نے مسڈ کال کے ذریعے آپ نے ہمیں بتایا اس کی اس میں قطع ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ڈاکٹر عزیز فیصل ایک دم مزاحیہ شاعری کی طرف نہیں آئے۔ انہوں نے اپنے بیانیے میں بتایا کہ سر راہ میں یہ قطع بھیجا کرتے تھے، اور اس میں آپ اخبارات کا ایڈیٹوریل پیج کا جب مطالعہ کرتے ہیں، اس میں دیکھیں ایک کاٹ سی ہوتی ہے، ہر کسی سپارک ہوتا ہے، وہ چبن بھی نہیں ہوتی، وہ کاٹ بھی ہوتی ہے، اس میں وہ سیکھنے والا سیکھ بھی جاتا ہے۔ یہ ان کا پہلا موڑ تھا اس کی طرف، مزاحیہ شاعری کی طرف۔ اور دوسرا انہوں نے کہا میں 2011 میں ٹوٹلی میں نے سپرد کر دیا اپنے آپ کو مزاحیہ شاعری کی طرف، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر عزیز فیصل جو ہیں وہ سنجیدہ غزل نہیں لکھتے، حمد بھی لکھتے ہیں، نعت بھی لکھتے ہیں، اور گائکی بھی کرتے ہیں، اور ہم ان سے اینڈ پہ سنیں گے بھی۔ اور یہ ان کا مزاج جو ہے یہ ایک لیسن ہے، یہ زیر لب تبسم آدمی کرتا ہے، کہا نہیں لگاتا، معاشرتی چوٹ ہے۔ میں ابھی ان کے حوالے سے ریڈیو پروگرام میں نے رات کو کہا تھا کہ ایسی ناہمواریاں جو ہم کھلے عام نہیں کر سکتے، نہ کہہ سکتے ہیں، کسی آفیسر تک وہ بات ڈائریکٹ نہیں کر سکتے، وہ ہم مزاحیہ شعر میں کرتے ہیں، وہ شعر ان تک پہنچتا ہے، وہ چاہے اخبار کا قطع ہو، چاہے اڑتا ہوا ان تک پہنچ جائے، وہ قطع جو ہے وہ دل پہ چوٹ لگاتا ہے، کام کا کام ہو جاتا ہے، اور وہ شعر کا شعر، قطع کا قطع بن جاتا ہے۔ میں ان کی شاعری کو ہومیوپیتھک شاعری کہتا ہوں، یہ مزاحیہ شاعری جو ہے جس کا فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کوئی نہیں ہے۔ اور ان کے اندر موضوعات کی فرض کریں، ان کے اندر ایک مقالہ کے نام سے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں جی اس پر بھی ہونی چاہیے تحقیق بالضرور، کالا لکھا گیا کہ حوالہ لکھا گیا، تھی شاعری وہ چوری کی لے کر الف سے یہ، ایک جامعہ میں جس پہ مقالہ لکھا گیا، اور مقالہ یہ طنز بھی کر دی، بات بھی ہو گئی، اور مقالہ بھی لکھا گیا۔ اور انہوں نے ایک لفظ استعمال، کالا لکھا گیا کہ حوالہ لکھا گیا، ایک استعمال کی جاتی ہے ترکیب، صفحے کالے کرو، صفحے کالے کرو، صفحے کالے سے مراد نہ پڑھنے والے نے پڑھنا ہے
نہ اس انداز سے نمبر دینے ہیں. ہم نے صفحے کالے کر دیے ہیں, وہ 600 صفحے کا تیسر تیار ہو گیا ہے اور وہ مقالہ لکھا گیا, بلکہ مقالہ کیا لکھا, منہ کالا لکھا گیا. تو اس میں ڈاکٹر صاحب نے رمضان آ رہا, رمضان کے حوالے سے بھی میں نے کہا ہے کہ ان کے پاس موضوعات کی فراوانی ہے. انہیں ایسے رویے کی توقع تو نہ تھی, لیکن مبادا سارے روزے ہی خاموشی سے گزر جائیں, کہیں سے بھی نہیں آتی اگر افطار کی دعوت, خداوندہ یہ روزہ خور بیچارے کدھر جائیں. تو ابھی آ رہا ہے, سارے انتظار میں, پہلے 10 روزے پھر انتظار کرتے رہتے ہیں کون دعوت دیتا ہے کون نہیں, پھر منہ اٹھایا خود ہی چل پڑے یار افطاری تو کروا دیا. تو بہت خوبصورت انہوں نے حلقہ رباب ذوق بہت خوبصورت کہتا ہے. میں کہتے ہیں جی جس خبر کو رکھا گیا خفیہ اس کی شہرت 4 سو ہوئی ہے, حلقہ رباب ذوق دوزخ میں نظم جنت میں گفتگو ہوئی ہے. بہت نظم جنت میں گفتگو ہوئی ہے. میں چھوٹی چھوٹی سی مثالیں بھی پیش کرنا چاہتا ہوں. ان کی نظم ہے طویل نظم, ممکن ہے وہ نذیر اکبر آبادی نے اپنے دور میں نظمیں لکھی ہوں, یہ آج کے دور کی, آپ بہت پیچھے چل گئے تھے, میں نذیر اکبر آبادی سے اٹھاتا ہوں کہ نذیر اکبر آبادی کو مزاحیہ شاعر سمجھتے رہے, وہ سنجیدہ شاعر بھی ہے ہی سنجیدہ شاعر. ہم اس کو آدمی نامہ کے طور پہ ایک نظم پڑھ کے کہتے ہیں مزاحیہ شاعر ہے. نو, سیریس, وہ سیریس شاعری کرتا ہے اور معاشرے کے ان حوالے لے کے آتا ہے جو ہمارے کیا کہتے ہیں موجود ہوتے ہیں ارد گرد ہمواریاں جو ہیں. تو انہوں نے بہت پیارا نام رکھا طویل نظم کا, جس کا نام ہے عشق انداز. اس کے اندر وہ انہوں نے مختلف کردار, آپ ذرا 5-7 سال پیچھے جائیں جب ہمیں عبور حاصل نہیں تھا فیس بک کے اوپر, ہم نے 10 میسنجر کھولے ہوتے تھے. لندن بھی بات ہو رہی ہے, سکینہ سے بھی بات ہو رہی ہے, مریم سے بھی بات ہو رہی ہے, حدیقہ سے بھی بات ہو رہی ہے. حدیقہ کا میسج چلا جاتا ہے پروین کو اور پروین کا میسج چل جاتا ہے حدیقہ کو. ایک دم فوتگی کی, حدیقہ کی فوت کون ہوا ہے, یہاں تو کوئی فوت نہیں ہوا ہے. اوہ سوری, میں نے وہ دوسری جگہ میں نے میسج کرنا تھا, میرے ساتھ ہوا ہے, میں جھوٹ نہیں بولتا, میرے ساتھ ہوا ہے. یہاں وہ انہوں نے وہ ظاہر ہے وہ انہوں نے وہ آبزرو کیا ہے. پرینک میں نے اس لیے لفظ بولا کہ آوازوں کے پرینک ہو رہے ہیں. ہمارے ریاضی کے پروفیسر اسماعیل صاحب تھے, تو وہ ایف ایس سی کی کلاس تھی. ہمارا ایک اسٹوڈنٹ جو ہے لڑکیوں کی آواز بڑی خوبصورت نکالتا تھا, اس نے اسماعیل صاحب کو سیٹ کر دیا. اسماعیل صاحب سیٹ ہو گئے. یہ آپ کی نظر میں میں جواز پیش کر رہا ہوں اس کا, وہ عشق انداز ہے اپنا اپنا. اس نے کوئی نور وہ دعوت دی, آئیے سر ہم آج فوکن نائٹ پہ کٹھے بیٹھتے ہیں. اسماعیل صاحب گاڑی لے کے پہنچ گئے, وہ پلر کے پیچھے چھپ گیا. اسماعیل صاحب ان کو کال کرے کہ بھئی کہاں ہو تم, میں تمہیں تلاشتی پھر رہی ہوں, تم کدھر ہو. وہ ایک دم 3-4 لڑکے نکلے, سر یہ کر رہا تھا آپ سے پرینک. دوسری مثال ہمارے شاعروں کے اندر ہی موجود ہے, اللہ میاں ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. تو میں نام نہیں لیتا, ہمارا ہی ایک شاگرد ہے اردو کا, وہ لڑکی بن کے ان کو کہہ رہا ہے, ان کی خواتین شاگرد بہت تھی, یہ جواز پیش کر رہا ہوں آپ کے. تو اس نے کہا کہ یہ میں نا وہ غزل لکھی ہے میں نے, تو وہ یہ اس کی تصحیح کر دیں. انہوں نے کہا آپ میرے گھر آئیں, چائے پئیں, پہلی ملاقات پہ. تو وہ مر مٹتے تھے, نسوانی آواز, نسوانی رائٹنگ. اور یہ ایسے جو لڑکے کر رہے ہوتے ہیں پرینک, ان کو تو پتہ ہوتا ہے میں پرینک کر رہا ہوں. وہ یہ جو دل تھوڑ قسم کے ہوتے ہیں نا شاعر بیٹھے, خالد صاحب تسی لگتے شکل ویسے ہے, وہ فوری طور پر وہ بائل میں کرم ہو وہ کیا ہے اقبال کا شعر, وہ ہاں کوئی سائل ہی نہیں ہے. تو سائل بہت ہیں اور وہ مائل بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ پرینک جو ہے, یہ میں کہتا ہوں ڈاکٹر فیصل عزیز کی شاعری نبضوں پہ ہاتھ ہے. اور میں ان کے چند قطعے سنانا چاہوں گا, اجازت ہو تو ہیں تو سنیے گا اور
میں اپنا ایک قطعہ سناتا ہوں. یہ سیل فون گھر پہ رہنا. بندہ 4 کلومیٹر کا سفر کر کے دفتر کی طرف جا رہا ہے, میرا موبائل کتنے گیا, وہاں سے دوڑتا ہے. انہوں نے تو خلا میں پہنچا دیے جناب. وہ میرا یہ تب کی بات ہے جب پی ٹی سی ایل ہوتا تھا, تو ہم اٹھا کے وہ 0 کا نمبر ڈائل کرنا ہو نا, وہ اس کو 10 دفعہ کرتے تھے, ٹک 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 ہے 0 ہے. تو وہ فون پہ اس سے باتیں کرتا رہتا ہوں, امی ابو سے بھی ڈرتا رہتا ہوں, جانے کس پل آبزرویشن لگ جائے, ہر پل اس کو فون جو کرتا رہتا ہوں. وہ دور تھا آبزرویشن کا. وہ جس کو فون کیا جا رہا ہے 10 دفعہ مس کال چل گئی نا, ہیلو, تو اس کے ابا نے اٹھا لیا ہے, تو اس نے ایک اپلیکیشن دینی ہے, تو انہوں نے کہا تو میں مرسل سی وہ اچھا وہ بتاتے نہیں ہیں, ویسے میں کہہ رہا ہوں وہ دوسری پارٹی کا نہیں. تو یہ آخری قطعہ میں سناتا ہوں, سیل فون گھر پہ رہنا. اس خلا باز کے بھی کیا کہنے, ظلم ایسا جو خود پہ سہ گیا ہے, یاد آیا خلا میں جا کے اسے, اس کا سیل فون گھر پہ رہ گیا اس کا سیل فون گھر پہ رہ گیا ہے. اب وہ اس کیفیت میں کیا کرے خلا میں جا کے. تو میں ڈاکٹر فیصل, عزیز فیصل کو دوبارہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کی شاعری, اور ایک اور بات کرنا چاہوں گا, اس کے اندر حمد بھی ہے, اس کے اندر نعت بھی ہے, اور ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت حمد بھی لکھی ہے, اور وہ حمد تحریر کر کے وہ اپنی تمام غزلیہ شاعری کے ثبوت پیش کر رہے ہیں کہ میں غزل بھی اچھی لکھتا ہوں, میں نعت بھی اچھی لکھتا ہوں, میں حمد بھی اچھی لکھتا ہوں. مبارکباد ڈاکٹر صاحب آپ کو.